مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندری خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل میں اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا۔ جب میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اسدہ ہے، کالے رنگ کا اور نیلی آنکھیں ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و وحشت کے مارے میں بھاگا۔ رستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اسدے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اسدہ زبردست ہے، یہ میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بڑھنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اسدے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اسدہ میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اسدے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتوانا ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آسائش موتیوں کی۔ ہر وٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اسدہ میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔
ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اسدہ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوکو در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اسدے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی۔ اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اسدے کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ وہ مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور جو تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں مجھے بتاؤ جو رستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا، اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تیرے انتظار میں ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ سبب بنا۔ حاصل معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔